السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اللہ نہیں محبت کرتا کسی بھی تکبر کرنے والے سے، جو گھمنڈ کرتا ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ منافقوں اور کافروں کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی گھمنڈ کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ وہ چاہے شیطان ہو، شیطان نے بھی گھمنڈ کیا تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، تا قیامت تک کے لیے لعنت زدہ ہو گیا۔ تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے، تو ہر وہ بات جس بات سے اللہ ہمیں روکتا ہے یا جس چیز کو اللہ ناپسند کرتا ہے اسے ہمیں اپنے سے دور کرنا ہوگا، اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے تکبر۔ اگر ہم ذرا سا بھی اندر یہ سوچتے ہیں کہ جتنی بھی یہ جو بھی چیزیں اللہ نے ہمیں صلاحیتیں یا شکل و صورت یا علم یا پیسہ یا اسٹیٹس جو بھی دیا ہے یہ اس کا ہی کرم ہے، اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہم ہی اس کے حقدار تھے، یہ اب ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے یا جتنا ہے سب ہمارے لیے ہے، تو پھر یہ تکبر کا مسئلہ ہے۔ جیسے شیطان نے کیا تھا تکبر کہ اپنے کو وہ بہتر جان رہا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہ حقیر سمجھ رہا تھا کہ وہ مٹی سے بنائے گئے اور میں آگ سے پیدا ہوں، تو اس کا حشر کیا ہوا؟ اگر تھوڑا بھی تکبر ہمارے ذہن میں آتا ہے، کہیں دماغ میں ہمارے آتا ہے، تو فوراً ہم اپنے اس بری بات کو اپنے اندر سے نکال دیں اور فوراً یاد کر لیں ہم شیطان کو کہ کیا شیطان کا حشر ہوا تھا، تو کہیں ہمارا ایسا کچھ نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کو یہ تو بالکل ہی پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان تکبر کرے۔ اور کس بات کا تکبر ہے؟ کیا ہم یہ ساری چیزیں جو صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی جس پر ہم گھمنڈ کر رہے ہیں، یہ کیا ہم اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے تھے؟ ہمارا تو جسم بھی اس قابل نہیں تھا جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا جب ہم اس دنیا میں آئے۔ یہ ساری صلاحیتیں یا اچھائیاں یا جس پر ہم گھمنڈ کرتے ہیں یہ سب تو اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، تو کس بات کا گھمنڈ ہے؟ گھمنڈ اگر کرے تو نہ کرے تو اللہ کرے کہ وہ ساری چیزوں کا مالک ہے، وہ حقدار ہے کہ وہ تکبر کرے۔ لیکن انسان کس بات کا تکبر کر رہا ہے جو چیزیں اس کی ہے ہی نہیں، نہ اس کی بنائی ہوئی ہے۔ آج اگر ہم ذرا سا بھی سوچیں کہ اللہ نے ہم کو دولت دی تو دولت تو آنے جانے ہے، کبھی کسی کے پاس رہی نہیں رہی۔ اگر ہم علم کو سوچیں تو پھر علم چلو ٹھیک ہے، بہت زیادہ اللہ نے علم دیا، لیکن کیا فائدہ ایسے علم کا جس میں عمل نہ ہو، جو صرف ہمارے علم تک محدود رہے اور وہ ہمیں نفع نہ دے، جس سے اللہ راضی نہ ہو، ایسے علم کا کیا فائدہ ہے؟ اور وہ بھی ہمارا دیا ہوا جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم نہیں دھیان دیتے اور بلکہ ہم گھمنڈ میں اتنے چور ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی کی بھی فکر نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے سگے ہی کیوں نہ ہو یا کوئی بھی، ہم اپنے کو بہت زیادہ اونچا اور اس کو حقیر جاننے لگتے ہیں، اور یہی چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ تکبر کرنے والا بالکل بھی ناپسند ہے اللہ کو۔ تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے اندر ایسی چیزیں تو موجود نہیں کہ ہم اپنے کو بہت اونچا سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں اللہ نے دی۔ کس بات کا گھمنڈ؟ غور تو کرے کیا چیزیں ہیں جو ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں، ہم نے تو اپنے کو بھی نہیں بنا لیا۔ تو اللہ نے جو بھی ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، شکل و صورت دی ہے، پرسنالٹی دی ہے، علم دیا ہے، سمجھ دی ہے، دولت دی ہے اور شہرت دی، یہ سب اسی کی عطا ہے، اور اللہ کسی کو دے کے آزماتا اور کسی کو نہیں دے کے آزماتا۔ یہ نہ سوچیں یہ چیز آج ہمارے پاس ہے تو ہمیشہ رہے گی۔ آپ دیکھ لیے اس سے بھی پہلے کتنے لوگ گزر گئے جن کے پاس دولتوں کے انبار تھے اور عزت کی کوئی انتہا نہیں تھی، لیکن آج ان کا کوئی نام لیوا تک نہیں۔ تو یہ چیزیں ایسا تو نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس رہ جانی ہے۔
تو ان ساری برائیوں سے ہم اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں اور غور فکر کریں اپنے اندر کہ کہیں اس طرح کا کوئی گھمنڈ ہمارے اندر موجود تو نہیں ہے. اگر موجود ہے تو اسے نکالیے، بالکل نکال دیجیے، کیونکہ اپنے کو حقیر جانی یا ہم بہتر نہیں ہو سکتے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہم کو عزت دے رہا ہے، اللہ ہم کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، یہ تو اسی کا کرم ہے. ہماری کیا ویلیو ہے؟ کچھ نہیں. تو اللہ ہم سب کو سمجھ دے اور فکر کی اور اپنے اندر سے برائیاں نکالنے کی توفیق دے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین.